ہم تعلیم کے ذریعے پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، لیکن اگر محکمہ فائنانس یا AG آفس ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمارے پینشن کو ختم کرتے ہیں، ہمیں تعلیمی میدان کے اندر پرامن انداز میں رہنے نہیں دیتے، تو پھر اس کے خلاف 27 دسمبر 2023 کو پشاور اسمبلی ہاؤس کے سامنے ہم نے دھرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطاء الرحمان صدر ینگ ٹیچرز ایسوسی ایشن صوبہ خیبر پختونخوا۔ اس وقت میں سوات پریس کلب میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ اس موقع پہ نواب فرید صاحب صدر ینگ ٹیچر ایسوسی ایشن ضلع سوات موجود ہیں، اسی طرح ہمایون محبوب صاحب موجود ہے، اختر حسین صاحب موجود ہے، محبوب علم صاحب ہیں، آفتاب صاحب ہیں، محمد ظاہر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اس موقع پہ سوات پریس کلب میں ینگ ٹیچر ایسوسی ایشن ضلع سوات کی طرف سے ہم یہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں سرکاری اسکولز کے اندر ایک مسئلہ درپیش ہوا ہے، اور وہ مسئلہ 34,000 کی تعداد میں مرد و خواتین اساتذہ کرام کے پینشن خاتمے کے حوالے سے ہے۔ آپ لوگوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے سال خیبر پختونخوا حکومت نے ہمارے ینگ ٹیچرز کو بذریعہ اسمبلی ایکٹ ریگولر کیا، اور ریگولرائزیشن کے وقت جب ہمارا بل اسمبلی میں پیش کیا جا رہا تھا تو اس میں ایک فقرہ موجود تھا کہ ان اساتذہ کو ہم ریگولر کریں گے لیکن ان کا پینشن نہیں ہوگا۔ یہ پینشن نہ ہونے کی بات اس وجہ سے موجود تھی کہ 7 جون 2022 کو خیبر پختونخوا حکومت نے پینشن کو ختم کرنے کے حوالے سے ایک نیا قانون نافذ کیا ہے، جس کے مطابق یہ بات موجود ہے کہ جو اساتذہ 7 جون 2022 کے بعد بھرتی ہوں گے تو ان کا پینشن موجود نہیں ہوگا۔ ان کو پینشن کے بجائے، گریجویٹی کے بجائے، جی پی فنڈ کے بجائے سی پی فنڈ کے نام سے ایک نیا اسکیم ہے، اس میں شامل کرتے ہیں۔ سی پی فنڈ اسکیم کیا ہے، اس حوالے سے بھی میں آپ سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ سی پی فنڈ اسکیم پینشن کے مقابلے میں ایک نیا اسکیم ہے۔ اس کے مطابق سرکاری ملازم سے ماہانہ بنیادوں پہ 10% کٹوتی اس کے بیسک پیسے کی جائے گی، اور اس کے ساتھ پھر حکومت خیبر پختونخوا 12% اس ملازم کو دے گی۔ یہ 22% اماؤنٹ منتھلی بیس پہ اس کا جمع ہوگا، اور جب یہ ملازم ریٹائر ہو جائے تو اس کو وہی پیسے دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ اس کا جو کمیوٹیشن ہوتا ہے، جو منتھلی پینشن ہوتا ہے، LPR ہوتا ہے، تو یہ تمام کی تمام جو پرانے سسٹم میں موجود ہیں تو یہ نہیں ملیں گے۔ لیکن اسی سی پی فنڈ میں ایک اور نقصان یہ بھی موجود ہے کہ جب کوئی ملازم ریٹائر ہوتا ہے 60 سال کی عمر میں، تو اس کو اپنے ہی اماؤنٹ کے جو یہ 22% بنتے 22% منتھلی کے حساب سے بنتے ہیں، تو یہ تمام اماؤنٹ اس کو میکسیمم 20% دیا جائے گا میکسیمم، اور باقی 80% اماؤنٹ یہ بینکوں کے ساتھ، جس بینک کے ساتھ وہ رجسٹر ہو تو اس کے ساتھ قبضہ میں موجود رہیں گے، اور یہ اس کو فردر 20 سال بعد یہ دیے جائیں گے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ جو لوگ اب اس اسکیم میں شامل کرتے ہیں تو اب بوقت ریٹائرمنٹ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کا پورا اماؤنٹ 100% اس کو دے دیں، اور وہ اس پہ اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر دیں، لیکن 80% اماؤنٹ اس ملازم کو نہیں دیا جاتا۔ اس اسکیم کا ایک اور نقصان یہ بھی موجود ہے کہ اس وقت 7 جون کے بعد جو ملازمین بھرتی ہے تو ان سے وہ جو پرانے دور میں جی پی فنڈ کو کاٹا جاتا تو اس سے وہی پیسے بھی کاٹتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سی پی فنڈ کا ڈیڈکشن بھی اس سے کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اور ظلم اس نئے قانون میں موجود ہے۔ تیسری خامی اس قانون میں یہ موجود ہے کہ جو ملازمین بھرتی ہوتے ہیں کسی اور ڈپارٹمنٹ سے آتے ہیں اور وہ بھی تھرو پراپر چینل NOC لے کر تو اس کا پینشن بھی ختم کر کے سی پی فنڈ میں شامل کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اور میں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ سرکاری ملازم جو ملازمت کرتا ہے تو وہ اسی پینشن کے لیے کرتا ہے کہ جب میں ریٹائر ہو جاؤں تو مجھے پینشن ملے گی، اور اس پینشن اور اس کمیوٹیشن پہ میں اپنی گھریلو زندگی یہ گزار سکوں گا۔ لیکن جب آپ ملازم سے وہ تنخواہ بھی کم دیتے ہیں اور بوقت ریٹائرمنٹ اس کو پینشن بھی نہیں دیتے ہیں تو یہ ظلم ہے۔ لیکن جو ینگ ٹیچر کا مسئلہ ہے تو وہ بالکل سپریٹ ہے، اور اس وقت خیبر پختونخوا حکومت جو کہ نگران حکومت ہے بہت بڑا ظلم کر رہی ہے
اور وہ ظلم یہ ہے کہ جب سی پی پنڈ ایکٹ آیا ہے تو وہ 7 جون 2022 کو آیا ہے، اور اس ایکٹ کے سیکشن 19(1) کے مطابق یہ بات موجود ہے کہ جو ملازمین اس ایکٹ سے پہلے بھرتی شدہ ہیں تو ان کا پینشن گریجویٹی جی پی فنڈ یہ ہوگی، اور جو ملازمین سیکشن 19(2) میں لکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھرتی ہوتے ہیں تو ان کا پینشن اور گریجویٹی یہ نہیں ہوگی اور وہ اس نئے اسکیم کا حصہ ہوں گے۔ لیکن ہم جو ٹیچرز ہیں یہ 8 مارچ 2017 سے 7 جون 2022 سے قبل کے بھرتی شدہ ہیں، 34,000 کی تعداد میں۔ اب اے جی آفس نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، بالکل غلط نوٹیفیکیشن، کہ ہمارے پینشن کو غیر قانونی طور پہ ختم کر کے سی پی فنڈ میں لانا چاہتے ہیں۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس بنیاد پہ کہ جب ہمارا بل اسمبلی میں پیش ہوا ریگولرائزیشن کا تو اس میں یہ بات موجود تھا کہ ہم سی پی فنڈ کے تحت ان لوگوں کو ریگولر کریں گے۔ اس بل کے کلاس 3 سب کلاس 3 میں یہ بات موجود تھی۔ پھر اس کے بعد ہم بنیگالہ گئے، ادھر بات نہیں بن رہی تھی، 19 جون کو گئے، 19 جون 2022 کو، پھر اس کے بعد 19 جولائی 2022 کو دوسری مرتبہ بنیگالہ گئے، تو اس کے نتیجے میں صوبائی حکومت نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اور اسی تحریری ایگریمنٹ تھا جس پہ منسٹر فائنانس، منسٹر ایجوکیشن، چیف منسٹر صاحب اور پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر انہوں نے دستخط بھی کیے کہ ہم ان لوگوں کو سی پی فنڈ سے ایگزم کرتے ہیں۔ اور پھر اسی ایگریمنٹ کے مطابق حکومتی پارٹی نے خود ہی محکمہ لا کے ساتھ بیٹھ کر، یعنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، فائنانس ڈپارٹمنٹ اور لا ڈپارٹمنٹ، تینوں مشترکہ لا ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کر امینڈمنٹ بل تیار کیا کہ ان لوگوں کے بل میں جو کلاس 3 سب کلاس 3 موجود ہے سی پی فنڈ کے حوالے سے، اس کو ان کے بل سے ڈیلیٹ کیا جائے۔ اور بل اتفاق پوری اسمبلی نے اس بل کو اپروو کیا، اس امینڈمنٹ کو پاس کیا، اور اسی کے نتیجے میں ہمارے ایکٹ سے سی پی فنڈ والی شرط یہ ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد ڈپارٹمنٹ نے جو ہمارے ریگولرائزیشن آرڈر جاری کیے تو اس میں بھی اس کے جو ٹرم کنڈیشن ہے پیرا 2 میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ جتنے بھی ٹیچرز ہیں 7 جون 2022 سے پہلے جو بھرتی شدہ ہیں تو ان کا پینشن اور گریجویٹی یہ موجود ہوگی، اور جو اساتذہ 7 جون 2022 کے بعد بھرتی ہیں تو ان کی پینشن اور گریجویٹی یہ نہیں ہوگی۔ تو یہ بات بھی بہت کلیئر موجود تھی۔ پھر آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ ہمارا جو ایکٹ ہے اور جو ریگولرائزیشن آرڈرز ہیں تو ان کے مطابق ہمیں ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ سے، انیشیل ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ سے ریگولر کیا گیا ہے، ہمیں سینیارٹی انیشیل ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ سے دی گئی ہے، ہمیں ایریئرز اور انکریمنٹس انیشیل ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ سے دیے گئے ہیں۔ تو جب یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے ابتدائی تاریخ تقرری سے موجود ہے تو پھر اگر اے جی آفس ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے تو یہ بالکل غیر قانونی نوٹیفیکیشن ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور اسے تسلیم نہیں کرتے۔ اور میں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ ایکٹ سب سے سپیریئر ہوتا ہے، یہ صوبائی اسمبلی پاس کرتا ہے، اس کے بعد کیبنٹ یا ڈپارٹمنٹ رولز ریگولیشن ٹرم کنڈیشن یہ فائنل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ڈپارٹمنٹل نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں۔ تو جب اسمبلی ایک ایکٹ کو پاس کرتا ہے تو رولز یا نوٹیفیکیشن اس ایکٹ کو نہ ختم کر سکتے ہیں، نہ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں، اور نہ رولز یا نوٹیفیکیشن کے ذریعے ایکٹ کو اوور رائڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل غیر قانونی اقدام اس وقت اے جی آفس اور محکمہ فائنانس کر رہے ہیں، اس کے خلاف ہم نے دھرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اس بنیاد پہ کہ اساتذہ معماران قوم ہیں، ہم تعلیم کے ذریعے پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، ہم تعلیمی اداروں کے اندر رہنا چاہتے ہیں کہ ہم تعلیمی اداروں میں موجود ہو اور ہم بچوں کو تعلیم دے سکیں، لیکن اگر محکمہ فائنانس یا اے جی آفس ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمارے پینشن کو ختم کرتے ہیں، ہمیں تعلیمی میدان کے اندر پرامن انداز میں رہنے نہیں دیتے، تو پھر اس کے خلاف 27 دسمبر 2023 کو پشاور اسمبلی ہاؤس کے سامنے ہم نے دھرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ 34,000 مرد و خواتین ینگ ٹیچرز اس دھرنے میں موجود ہوں گے، اور یہ صرف یہ 34,000 نہیں ہوں گے بلکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی ٹیچرز ہیں یہ تمام کے تمام ٹیچرز اس دھرنے کا حصہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگیگا میں شامل جتنی بھی تنظیمیں ہیں دیگر ڈپارٹمنٹس کے، تو ہم نے ان تمام کو بھی اس دھرنے میں شرکت کی دعوت دی ہے کہ آپ سب لوگ
اس دھرنے میں آئے. جو سکھ پنتھ کے خلاف ہیں, جو پینشن چاہتے ہیں, تو وہ بڑھ چڑھ کر اس دھرنے کا حصہ بنے, کیونکہ ظلم زیادتی ہم کسی بھی صورت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ مسئلہ ہوگا کہ موسم بہت ٹھنڈا ہے, تو اس حوالے سے بھی ہم نے پلاننگ کی ہے.